ٹیپو سلطان کی پہلی جنگ انتقام کا وار جب دشمن نے لوٹنے کی کوشش کی ہے ساسون۔ آپ دیکھ رہے ہیں YBR Warriors Wisdom، وہ ہم کام جہاں ہم آپ کو سناتے ہیں ان بہادر جنگجوؤں کی سچی داستانیں جنہوں نے تاریخ میں اپنے لہو سے افسانے لکھے۔ رات کی خاموشی میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے تب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے سفر پر جو آپ کے دل کو ہلا دے گا اور روح کو جگا دے گا۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے اس عظیم و جوان کی کہانی جس نے پہلی ہی جنگ میں دشمن کے دل دہلا دیے۔ یہ کہانی ہے ٹیپو سلطان کے پہلے مارکے کی۔ گزشتہ قصت کا خلاصہ، ہم نے دیکھا کہ کس طرح نوجوان ٹیپو سلطان نے دشمن کی چالاکی کا جواب انتہائی دانشمندی سے دیا۔ اس نے دھوئیں اور چالوں سے انگریز توپ خانہ تباہ کیا اور دو طرفہ حملہ کر کے انگریز فوج کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ مگر جنرل ایئرکوٹ نے ہار نہیں مانی۔ اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا جو دشمن کے اندر چھپی ہوئی انتقام کی آگ کو ظاہر کرتا تھا۔ قسط سون پورونوو کی فضا میں اب بھیجنگ کی بوبسی ہوئی تھی۔ انگریز فوج اپنے توپخانے کی تباہیاں اور دو طرف حملے کے بعد شدید دید دباؤ میں آ چکی تھی۔ جنرل ایئرکوٹ کی پیشانی پر شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں اور اس کے افسران کی آنکھوں میں وہ اعتماد باقی نہ رہا تھا جو ایک روز قبل چمک رہا تھا۔ مگر انگریزوں کی فطرت ہی کو کس تسلیم نہیں کرتے، خاص طور پر جب ان کا سامنا کسی کالے ہندوستانی شہزادے سے ہو۔ جنرل ایئرکوٹ کے عروج کو سب سے زیادہ یہ چبھ رہا تھا کہ ایک نوجوان جسے وہ ناتجربہ کار سمجھتا تھا اس کی پوری منصوبہ بندی کو پلٹ چکا تھا۔ اسی غرور میں اس نے ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس بار جنگ تلوار سے نہیں، بھوک سے لڑی جائے گی۔ مقصد تھا میسور کے سپلائی لائن پر حملہ کر کے ٹیپو کی فوج کو اندر سے کمزور کرنا۔ رات کی تاریکی میں 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک علیحدہ دستہ پہاڑی دروں سے روانہ کیا گیا تاکہ خاموشی سے میسور کے پچھلے حصے میں جا کر خوراک اور پانی کے ذخائر تباہ کیے جا سکیں۔ مگر ٹیپو سلطان دشمن کو کبھی سوتا ہوا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے خاص جاسوس ہر قدم پر دشمن کی انقلو حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جو نہ انگریز دستائے پہاڑیوں میں داخلہ ہوا خفیہ چوکیوں سے پیغام ٹیپو کا پہنچ چکا تھا۔ ٹیپو نے فوراً اپنی ذاتی قیادت میں ببر دستہ کو حرکت میں لایا۔ ان سپاہیوں کو نہ صرف تیز رفتاری بلکہ اندھیرے میں لڑنے کی خاص تربیت دی گئی تھی۔ ان کے چہرے سائے میں غم مگر عزم روشن تھا۔ رات کے تیسرے پہر جیسے انگریز سپاہی نیچے اترنے لگے، اچانک فضا میں ایک نیزے کی چمک ہوئی۔ پہلا بار ٹیپو نے خود دشمن کے سردار پر کیا۔ سپاہی درختوں کے پیچھے سے نکلے اور انگریزوں پر ایسے ٹوٹے جیسے شیر اپنے شکار پر۔ اندھیرے میں شروع ہونے والی یہ لڑائی صرف جسمانی طاقت کا نہیں، ذہنی حکمت کا امتحان تھی۔ انگریزوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے اور بچاؤ کا رستہ ہے کہاں ہے۔ پہاڑیوں میں گونجتی تلواروں کی آواز، گھوڑوں کی ٹپاور بادلوں کی گرد جسپک چھنگ کا ایک ہولناک غمہ بنگیا۔ جب سور جنکلا تو منظر حیران کن تھا۔ انگریزوں کی لاشیں، بکھری ہوئی بندوقیں اور ان کے گھوڑے بے لگام بھاگتے پھر رہے تھے، اور ان سب کے بیچ ٹیپو سلطان اپنے گھوڑے پر کھڑا دشمن کی بربادی کا گواہ تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مارکا ہم نے بہادری سے نہیں، تیرے بھروسے سے جیتا ہے۔ اس لڑائی کے بعد انگریز نہ صرف جنگی لحاظ سے کمزور ہوئے بلکہ ان کا مورال بھی پست ہو چکا تھا۔ توپ خانہ تباہ، کمک ناکام اور سپلائی لائن منقطع۔ اب میدان جنگ پر ٹیپو کا سکا چلنے لگا تھا۔ محل کے بزرگوں نے کہا، یہ بچہ اب مرد بن گیا ہے، اور عوام نے نعرہ لگایا، زندہ باد ٹیپو سلطان۔ ٹیپو نے اپنی فوج کچھ دیر کے لیے آرام کا موقع دیا مگر خود آرام نہ کیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں سے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دشمن کو آخری وار سے ہمیشہ کے لیے روک دیں۔ اگلی قسط میں دیکھیں کیسے ٹیپو سلطان نے دشمن کے مرکز پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا، اور وہ خفیہ چال کون سی تھی جس نے انگریزوں کو مکمل طور پر شکست کی طرف دھکیل دیا۔ کیا یہ جنگ اب اختتام کی طرف جاری تھی یا ابھی بھی کوئی بڑا خطرہ باقی تھا؟ سوال، اگر آپ ٹیپو سلطان کی جگہ ہوتے
اور دشمن آپ کی سپلائی لائن پر وار کرتا تو آپ کون سی حکمت عملی اختیار کرتے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ ہر سپاہی کی سوچ میں چھپا ہوتا ہے ایک جرنیل۔ اگر آپ کو یہ قصت پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل YBR Warriors Wisdom کو سبسکرائب کریں تاکہ بہادری کی یہ روشن داستانیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی قسط کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے ملے۔